لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. میرے محترم دوستوں بزرگوں، دنیا میں انسان اپنی سمجھ کے اعتبار سے اور اپنی عقل کے اعتبار سے کسی چیز کو اچھا کہتا ہے جیسی اس کی سمجھ اور جیسی اس کی عقل. اللہ نے عقل ہر ایک کو دی ہے، لیکن عقل میں فرق ہے. ایک شخص کو کوئی بات کہو تو ابھی تو آدھی بات اس نے سنی اور سمجھ جاتا ہے کہ میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور ایک آدمی کو پوری بات کہو تو وہ سمجھتا ہے، اس کے پاس بھی عقل ہے. اور تیسرا ایسا ہے کہ پوری بات کہنے کے بعد بھی دیکھتا رہتا ہے. یہ سمجھ میں آیا؟ سمجھ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عقل اس کے پاس بھی ہے، آنکھیں ہر ایک کے پاس ہے، لیکن آنکھ میں فرق ہے. ایک آنکھ ایسی ہے کہ چلتی آدمی کو بھاپ لیتا ہے کہ کس نوعیت کا ہے، آنے والے آدمی کو بھاپ لیتا ہے کہ کس نیت سے آ رہا ہے، اس کی چال کیا ہے. اور ایک ایسا آنکھ والا ہے کہ اس کے پاس دشمن کھڑا ہے، اس کو پتہ نہیں یہ دشمن ہے کہ دوست ہے، کون ہے. اللہ نے ہاتھ ہر ایک کو دیے ہیں، لیکن ہاتھ میں فرق ہے. ایک ہاتھ ایسا ہے کہ جو کام لوگ گھنٹوں میں نہیں کرتے سیکنڈوں میں کر دیتا ہے، اور جس کام کے کرنے سے لوگ پریشان ہیں منٹوں میں اس کا حل کر دیتا ہے کہ یوں کرو تو یوں ہو جائے. انگلیاں وہی ہے، پنجہ وہی ہے. آدمی اپنی سمجھ کے اعتبار سے کسی چیز کو اچھا کہتا ہے. چھوٹے بچے کی سمجھ میں کوئی بہترین قسم کا کلر والا کاغذ چمکدار آ گیا تو وہ اس کو اچھا کہتا ہے. کوئی چمکدار پتھر آدمی آ گیا تو وہ اس کو اچھا کہتا ہے. اور تھوڑا جوان ہوتا ہے تو اس کی نظر بدلتی ہے، وہ کاغذ کو اور پتھر کو اچھا نہیں کہتا، اب وہ کپڑے کو، جوتے کو، چشمے کی فریم کو، گھڑی کی چین کو، اب اس کی اچھائی وہاں جا رہی ہے. اور ان جوانوں کی زبانوں پر اسی کے تذکرے ہیں. بائک لینا ہو تو وہ لینا، جوتا لینا ہو تو وہ لینا، شرٹ کا کپڑا لینا ہو تو وہ لینا. جبا تو بھول گیا مسلمان. وہ اچھائیوں کے تذکرے. تاجر جمع ہوتے ہیں تو دھندے کی اچھائیوں کے تذکرے کرتے ہیں. دکان کہاں رکھنی چاہیے، ایریا کیسا ہونا چاہیے، کارنر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اس لائن کی دکانیں وہاں
دوسری ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، کہ اپنی اکیلی دکان ہونی چاہیے. اب وہ اس اعتبار سے جگہ کو اچھا کہتا ہے کہ یہ جگہ اچھی ہے، اس نے جو سوچا ہے اس اعتبار سے یہ ٹھیک ہے. یہ دنیا کے تذکرے. اور عجیب بات ہے کہ آدمی جس لائن میں چلتا ہے اس کی اچھائی اس میں کھلتی ہے، چلے بغیر نہیں کھلتی. اور جب اچھائی کھل جاتی ہے تو پھر دنیا ٹوٹ مرے، اس اچھائی سے دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہٹا نہیں سکتی. شرط یہ کہ یہ اچھائی دل میں اترے، یہ اچھی چیز ہے. اب دیکھو دنیا میں لوگ ایسے ایسے کلر کے کپڑے پہنتے کہ لوگ ہنس رہے ہیں کہ یار یہ بھی تو کوئی کلر ہے یار، پتنگڑ جیسا چلتا، لیکن وہ اپنی جگہ پر مست ہے. اگر تم اس کو سمجھانے جاؤ تم کو سمجھائے گا کہ تم بھی پہن لو. کیا چیز ہے یہ؟ چھوٹے بچے سے لے کر بڑے تک، व्यापारी سے لے کر کھیڈوت تک، جوان سے لے کر بوڑھے تک، مرد سے لے کر عورتیں تک، اچھائی اچھائی اچھائی. لیکن یہ اچھائی کون سی؟ ان کی زبانوں پر جو اچھائی کے بول ہیں وہ کائی کی اچھائی؟ یا تو کپڑا اچھا ہوگا، یا تو گھڑی اچھی ہوگی، یا تو مکان اچھا ہوگا، یا تو فرنیچر اچھا ہوگا، یا تو دکان کا ڈیکوریشن اچھا ہوگا. یہ اچھائی ہے. اور اگر وہ انسان کے پاس آ بھی جائے، جیسا ڈیکوریشن تھا پسند تھا اسی دکان بن گئی، جیسا ایلیویشن چاہتا تھا ایسا مکان بن گیا، جیسا کپڑا چاہتا تھا ایسا کپڑا اس کے بدن پر آ گیا، جیسی گاڑی چاہتا تھا ایسی گاڑی آ گئی. تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے، اس کا مکان بہت اچھا ہے، اس کا کپڑا بہت اچھا ہے، اس کا جوتا بہت اچھا ہے. تو یہ اچھائیاں جو لوگ بول رہے ہیں وہ تو چیزوں کی اچھائیاں بول رہے ہیں. سمجھنا بات کو. اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ چیزوں کے بننے کو اپنا بننا سمجھ رہے ہیں، یہ دھوکہ ہے. یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت اس دھوکے سے نکالنے کی محنت ہے. اس لیے کہ دھوکے سے نکالنے کے دو میدان ہیں. ایک تو یہ کہ اس میدان میں آوے دعوت و تبلیغ کے میدان میں، اور اچھوں کے دھوکے کھلے ہیں، اور اچھوں کے دھوکے سے آدمی اتنا دھوکے میں کہ پوچھو مت. لیکن جب اس میدان میں آیا ہے تو اللہ نے اس کو دھوکے سے نکالا ہے. اور ایک میدان ہے موت کا. موت کے میدان میں بھی آدمی دھوکے سے نکلتا ہے. وہ فرعون پوری زندگی موسیٰ علیہ السلام کو ستانے والا، آپ کا مذاق اڑانے والا، آپ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والا، لیکن جب موت کا وقت آیا تو دھوکہ کھل گیا. جو موسیٰ علیہ السلام اس سے کہلوانا چاہتے تھے اب وہ خود کہہ رہا ہے. وہ خود کہہ رہا ہے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ اللہ میں تو مسلمانوں میں سے ہوں. اللہ نے کہا الآن، اب سمجھ میں آئی بات، وَقَدْ عَصَيْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. تو مسلمان نہیں ہے تو مفسد ہے. نے تو بہت فساد کیا ہے زمین پر.
میرے دوستو دھوکہ کھلنے کے دو میدان ہیں. ایک میدان یہ ہے، یہ محنت. اس محنت میں جب آدمی چلتا ہے اور اپنے آپ کو لگاتا ہے، کھپاتا ہے، تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب آدمی اس راہ میں چلنا شروع کرتا ہے اس کی دل کی اندھیریاں کٹنی شروع ہوتی ہیں. دل میں جو اندھیریاں ہیں، غفلت کی، جہالت کی، اللہ کی نافرمانیوں کی، گناہوں کی، وہ اندھیری کٹنی شروع ہوتی ہے. جب اندھیری کٹے گی تو اجالا آئے گا. جتنا آدمی چلنا شروع کرے گا قربانیوں کے ساتھ، حالات کو دیکھ کر، سیزن کو دیکھ کر، جی کی چاہتوں کو دیکھ کر چلنا شروع کرے گا، ثواب مل جائے گا. لیکن اس راہ کی کھاد جو ہے وہ قربانی ہے کہ آدمی قربانی کے ساتھ چلے. اور اللہ یہی چاہتا ہے اپنے بندوں سے. اسی لیے اللہ نے 5 نمازوں کا حکم دیا الگ الگ وقتوں میں. ورنہ اللہ کہہ دیتا میرے بندو 24 گھنٹے میں آپ کو 5 پڑھنی ہے، جب بھی موقع ملے ایک ساتھ 5 پڑھ لو. 5 پڑھوانا مقصود نہیں ہے، 5 لائن کی قربانیاں دلوانا مقصود ہے. فجر کے وقت کی قربانی کچھ اور ہے. کیا ہے؟ بولتے نہیں. یہ قربانی ہے، قربانی دے کر آؤ. ظہر کی قربانی کچھ اور ہے، عصر کی کچھ اور ہے. 5 نمازوں کو دیکھو، ہر آدمی اپنے آپ کو سوچے یہ قربانی دے گا تو مسجد میں آ سکے، اور اس قربانی کے پیچھے اللہ کی مدد ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں. آدمی قربانی کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، پیچھے جو رحمت ہے وہ اس کو نظر نہیں آتی. اور سہولتوں کو دیکھ کر آدمی چلنا شروع کرتا ہے، پیچھے جو مصیبت ہے وہ نظر نہیں آتی. عجیب امتحان کی جگہ ہے دوستو. آدمی نے سہولت دیکھی، راحت دیکھی، چین دیکھا. کون جاتا ہے نماز میں؟ کون سچ بولتا ہے کاروبار میں؟ کون زندگی میں دین لاتا ہے؟ چلو جیسے چلتے ہو، جیو جیسے جیتے ہو، اور مرو جیسے لوگ مرتے ہیں. یہ سہولت والی راہ، اس کے پیچھے پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ انسان کو تو قربانیوں کے ساتھ میں پیدا کیا گیا ہے، تنگیوں میں پیدا کیا گیا ہے. اور یہ تنگی سہولت کے لیے، تنگی سہولت کے لیے. کیا سہولت؟ جو مرنے کے بعد کی سہولتیں جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا. یہ تھوڑی بہت چلت پھرت، دوڑ دھوپ، اپنے آپ کو کھپانا. لیکن جب دل میں ایک بات آدمی ٹھان لیتا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے، اور اچھی چیز کہنے والا بچے سے لے کر بڑے تک، جوان سے لے کر بوڑھے تک، عہدے دار سے لے کر ملک چلانے والے تک وہ نہیں ہے. اس کام کو اور اس محنت کو اچھا کہنے والا، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہمارا خدا کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. اب اس کی اچھائی کو تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. اللہ ہم پر کھول دے. آمین بھی مت کہنا، کھل جائے گی. اور آپ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر مقام ہے تو کس کا ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. اللہ کی جتنی پسندیدہ چیزیں تھیں وہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دی. معلوم ہوتا ہے دین کے خاطر قربانی دینا یہ اللہ کی پسندیدہ چیز ہے جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دی ہے. پوری سیرت اٹھا کر دیکھ لو.
احد میں کیا تھا، بدر میں کیا تھا، خندق میں کیا تھا، خیبر میں کیا تھا، حمراء الاسد میں کیا تھا، ہجرت کس طرح ہوئی ہے، گھروں کے کیا حالات ہیں، بچیوں کے کیا حالات ہیں، نو گھروں کے کیا حالات ہیں، صحابہ کے کیا حالات ہیں. سیرت پر نظر نہیں ہوگی تو آدمی اس راہ کی معمولی سی تکلیف پر گھبرا کر واپس آ جائے گا. اسی لیے سیرت پر نظر، یہ حیات الصحابہ جو سنائی جاتی ہے اور حکایت صحابہ جو تعلیم میں سنائی جاتی ہے، وہ خالی ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے زخم کا مرہم ہے. اور صحابہ کے لیے یہ سب کچھ اس لیے آسان ہوا کہ اس محنت سے صحابہ نے اللہ کو چاہا کہ ہمارا اللہ مل جائے، اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے. جب اللہ مقصود بن جائے گا، کیا سردی، کیا گرمی، کیا بارش، کیا کیچڑ، کیا زوم، کیا آبادی، کیا دور، کیا دیر، کچھ نہیں، مجھے تو میرا اللہ مل جائے. اس محنت کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. یہ کام تو اللہ نے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا تھا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت اللہ نے براہ راست ان کی تربیت کی ہے اور وحی کے ذریعے سے ان کی رہبری کی ہے اور ان کی زندگی کو ایسا سنبھالا ہے کہ ان کی زندگی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتی. کہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، تمہاری زندگی میں کیا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا. اسی لیے نبی کی عورت کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن فاسقہ نہیں ہو سکتی. بہت سی نبیوں کی عورت ایمان نہیں لائی لیکن فاسق نہیں ہو سکتی. بہت صاف ستھرا ماحول دیا، بہت صاف ستھرا معاشرہ دیا، اس لیے کہ ان کو تو نمونہ بنانا تھا. اور پھر سادہ اتنا کام دیا کہ نبی ہے بازار میں چل رہے، یمشی بالاسواق، نبی ہے کھانا کھا رہے ہیں، تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے یار نبی ہو کر بازار میں، نبی ہو کر کھانا کھاتے ہیں. وہ تمام ضرورتیں جو ایک انسان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، وہ تمام ضرورتیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لگائی. معلوم ہوا یہ کام اتنا آسان ہے کہ آدمی اپنی دیگر تمام ضرورتوں کے ساتھ ساتھ اس کام کو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ جو ہے نا میرے پاس فرصت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تو ایکاوا ہوں، میں اکیلا ہوں، یہ ناچنا نہ ہو تو آنگن ٹیڑھا ہے. ناچنا نہ ہو تو آنگن ٹیڑھا، کہ ناچو بھائی، کیا ایسا ٹیڑھے آنگن میں کیا ناچوں، بہانے ہیں سب. اور پھر اس کام کے کرنے کے نتیجے میں لیکن کام یقین کے ساتھ کیا جائے، اخلاص کے ساتھ کیا جائے، قربانی کے ساتھ کیا جائے. یقین وہ یقین، کیا یقین کہ اس محنت کی برکت سے اللہ میری دنیا اور آخرت کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو غیبی طور پر پوری کرے گا، اور میری دنیا اور آخرت کی ہر چھوٹی بڑی پریشانی کو خدا غیبی طور پر ختم کرے گا، اور اللہ غیبی طور پر پورے عالم میں پورے دین کو پوری حقیقت کے ساتھ زندہ کرنے کا فیصلہ فرما کر ذریعہ اور بہانے کے طور پر اللہ مجھے قبول کرے. یہ یقین ہے. یقین کی کمزوری آدمی کو چلنے نہیں دیتی، اور یقین کی پختگی کوئی چیز مانے رکاوٹ ہو ہی نہیں سکتی. رکاوٹیں دو طرح کی ہوتی ہے. ایک
رکاوٹ باہر کی، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، پارٹنر کی طرف سے، سیٹ کی طرف سے. یہ تو کچے دھاگے ہیں. ایک رکاوٹ اندر کی ہے، اندر سے ہی اس نے ارادہ نہیں کیا، تو پھر اس رکاوٹ کو تو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. اس نے چاہا ہی نہیں. ایک باہر کی رکاوٹیں ہے، وہ تو جب آدمی اندر سے چاہ لیتا ہے. تو ایمان والے کے ارادے میں ایسی پختگی ہے میرے بھائیوں کہ اگر ایمان والا ایک ارادہ کر کے چلتا ہے اللہ کی نسبت پر اور سامنے پہاڑ آ جاتا ہے، خدا اس پہاڑ کو ہٹا دیتا ہے. اللہ کیا مقام ہے اس کا کہ 10,000 کا لشکر ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. کیا کریں گے بھائی؟ تو کیا کہہ رہے سمندر کو؟ ہادہ النطفہ، ہادہ النطفہ، یہ پانی کی بوند، یہ پانی کی بوند ہمیں بھی بولے گی. جیسے آدمی کی ہتھیلی پر پانی کی بوند ڈالو اور مجھے کوئی ہوتے مولوی صاحب سنبھالنا ڈوب جاؤ گے، تو میں مان جاؤں گا. بولو، تعجب ہوگا. جیسے اس بوند پر ہمیں یقین ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، تو پھونک مارو تو اڑ جائے گا. ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے بارے میں صحابہ کا اس سے زیادہ پکا یقین ہے. اب گھوڑے ڈالے، کیا گھوڑے ڈالے؟ نسبت اللہ کی ہے، نسبت اللہ کی ہے. اور عجیب اللہ کا ایک نظام ہے. بعض دفعہ اپنے بندے کو ایسے حالات میں لاتے ہیں، دائیں دیکھو تو حالات، بائیں دیکھو تو حالات، ذرا آنکھ بند کرو تو حالات، آنکھ کھولو تو سامنے حالات، گھر میں جاؤ تو حالات، دکان پر جاؤ. کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں سیدھا سیدھا میری طرف آ جا، سیدھا میری طرف آ جا. یہ حالات اسی لیے ہے، یہ موقع ہوتا ہے. اور حالات کی وجہ سے آدمی ہمت توڑ دیتا ہے. دیکھو بہت سے ہیں، نام لکھاتے ہیں، وصولی دیتے ہیں، تذکرے کرتے ہیں، لیکن پھر مول صاحب تھوڑا وہ اصل میں پکا تھا. کیا تھوک پراتا ہے، بول نہیں ہوں. بس وہ سمجھ گیا کہ تو اندر سے جواب بنا رہا ہے. یہ جو تو تھوک اڑا اڑا کر بول رہا ہے نا، اور چبا چبا کر، اس کا مطلب ہے کہ اندر سے تو جواب بنا رہا ہے. تو نے نہیں چاہا. وہ موقع ہوتا ہے اللہ کی مدد لینے کا کہ اللہ بالکل آدمی کو ایسے حالات میں لاتا ہے کہ کہیں رستہ نظر نہیں آتا. پھر وہ تنہائیوں میں خدا سے کہتا ہے مالک تیرے سوا میرا کوئی نہیں. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. مالک پناہ کی جگہ کوئی نہیں، نجات کا راستہ تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے. پھر اللہ کہتے ہیں ہاں تو میرا ہے تو میں تیرا ہوں. یہ تشکیل والوں کی طرح وہ تو بیچارے اندر تو تھوڑے اترے ہیں، وہ تو تیری چکنی چپڑی باتوں کو سن رہے ہیں، وصولی بھی دے رہا ہے، ہنس بھی رہا ہے، اور انشاءاللہ ماشاءاللہ بھی کہہ رہا ہے، مگر اندر میں، اندر کی بات تو خدا جانتا ہے. اسی لیے اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے کہ دل میں کیا ہے. اور جب دل میں خیر ہوتی ہے تو اللہ خیر دے دیتے. اور سب سے بڑی خیر دین ہے. دین کے بغیر تو کوئی خیر ہے ہی نہیں.
انہیں کپڑے کو اچھا کہا، گاڑی کو اچھا کہا، فرنیچر کو اچھا کہا، ڈیکوریشن کو اچھا کہا، گھروں کے ایلیویشن کو اچھا کہا، سب کچھ اچھا کہا، لیکن یہ سب اچھائی موت تک، موت کے بعد تجھ سے سوال کیا جائے گا تو اچھا بن کر آیا ہے کہ نہیں آیا؟ تیری اچھی گھڑی تو گھر رہ گئی، تیرا اچھا کپڑا تو گھر پر رہ گیا، ساری اچھی رہ گئی، تو کیسا ہے؟ اسی لیے اللہ کی طرف سے جو احکامات آتے ہیں، یہ احکامات جب آدمی پورا کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہر انسان پر 24 گھنٹے بارش کے قطرے کی طرح آتے ہیں، بارش کے قطرے، اس لیے کہ 24 گھنٹے آدمی اپنے اعضاء کو استعمال کرتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، دیکھتا ہے، زبان ہے بولتا ہے، کان ہے سنتا ہے، ہاتھ اور پیر ہے حرکت کرتا ہے، لے رہا ہے، دے رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے۔ اب ہر ایک عضو پر خدا کا حکم آ رہا ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہے، الا لہ الخلق والامر، خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی ہے۔ ان احکامات کو جب بندہ پورا کرتا ہے تو پھر اس کے لیے خدا دنیا میں چین، سکون، اطمینان، راحت، روزی، عزتوں کے فیصلے خدا کر دیتا ہے۔ چیزوں کو خدا نہیں دیکھتا۔ یہ محنت یقین کے ساتھ کی جائے کہ نہیں، میرے حالات کا حل اسی میں ہے، میری پریشانیوں کا حل اسی میں ہے۔ اور جب یقین کے ساتھ چلتا ہے آدمی، اور چلنے سے پہلے حالات اچھلتے ہیں تو ان حالات پر ہنستا ہے، تمہارے بس میں ہے کیا؟ تم مجھے ہلاک کرو گے، تم مجھے ذلیل کرو گے، تم مجھے خدا کی راہ میں جانے سے روکو گے؟ ہنستا ہے، ان کے ہاتھ میں ہے کیا؟ اچھلنے دو، مسئلہ تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اخلاص کے ساتھ کریں، کوئی غرض نہیں، کوئی اپنا مطلب نہیں، میرا اللہ راضی ہو جائے، اور قربانی کے ساتھ چلیں، سہولت نہ دیکھیں۔ سہولت پر چلتے چلتے آدمی شریعت کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ شریعت پابندی لاتی ہے، اور سہولت والا راستہ نفسانیت والا راستہ ہے، اور جب آدمی نفسانیت پر آتا ہے اس کو تو خدا بچائے تو بچ سکتا ہے، اس لیے کہ نفسانیت والی راہ جو ہے وہ تو سمندر کا کھارا پانی ہے، نفسانیت والی راہ جو ہے وہ سمندر کا کھارا پانی ہے۔ آدمی سوچے ایک گلاس پی لوں پھر نہیں پیوں گا، تو سمندر کا ایک گلاس تم نے پیا، اب اس کے بعد جو پیاس چھوٹے گی، اس لیے وہ کھارا پانی ہے، اس میں پیاس بجھانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، بلکہ پیاس بہت بڑھتی رہے گی، پیتے رہو پیاس بجھے گی نہیں۔ نفسانیت پر چلتے رہو، تمہارے من کے چوچلے پورے ہوں گے۔ آدمی کہتا ہے مولوی صاحب ذرا اتنا کر لوں، مولوی صاحب ذرا اتنا پہن لوں، مولوی صاحب ذرا اتنا یہ کر لوں، نہیں نہیں نہیں، یہ سمندر کا کھارا پانی ہے، اس سے تو پیاس بڑھتی ہی رہے گی، اس کو تو ایک لفظ چھوڑنا پڑے گا کہ نہیں یہ نہیں ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ دہلی میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بزرگ تھے، اب وہ راستے میں بیٹھ کر یوں کہہ رہے ہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا خدا نہیں، پھر میں تیری بات کیوں مانوں؟ کانپور والوں کو سمجھ میں آتی بات؟ ارے ہاں تو کرو یوں، ہاں یہ الفاظ دہرا رہے ہیں، میں تیرا بندہ نہیں، تو میرا خدا نہیں،
پھر میں تیری بات کیوں مانوں؟ لوگوں نے کہا تو ہو گئے کافی، لوگ تو جلدی فتویٰ دے دیتے ہیں۔ کچھ سمجھدار ہوتے ہیں، ایک سمجھدار نے کہا یار دوسرے بزرگ کے پاس جانا چاہیے، یہ عجیب ہے ہر حرکت کر رہے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں۔ تو دوسرے بزرگ آئے ملے کہ بھائی تمہارے بارے میں یہ ہے، ہاں میں تو کہہ رہا ہوں۔ کیا ہے کہ میں تو اپنے نفس سے کہتا ہوں کہ میں تیرا بندہ نہیں، وہ نفس تو میرا خدا نہیں، پھر میں تیری بات کیوں مانوں؟ ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم تو رب کی بات مانیں گے، ہم رب کے غلام ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم نمائندے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو پیچھے چھوڑا ہے، ہمارے باپ داداؤں نے نہیں چھوڑا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیچھے چھوڑا ہے۔ کیوں چھوڑا ہے؟ کیوں چھوڑا ہے؟ اس لیے چھوڑا ہے خود دین پر چلو، ایک نمونہ قائم کرو، دینی رنگ میں اپنے آپ کو رنگو، پھر یہ رنگ لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ یہ ہے رنگ زندگی کا، اس طریقے سے زندگی گزارو۔ اگر چین چاہیے، سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، عزت چاہیے، کامیابی چاہیے، آسمانی دنیائی بلاؤں سے حفاظت چاہیے، تو ہم تمہارے سامنے ایک نمونہ لائے ہیں، اس نمونے پر اپنے آپ کو ڈالو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لیے ہمیں پیچھے چھوڑا، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس محنت کے ذریعے سے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک نمونہ بنایا تھا، اور آپ کو اپنے صحابہ پر اتنا اعتماد تھا کہ جیسے آدمی کوئی تحریر لکھتا ہے، تحریر میں دستخط کرتا ہے، سگنیچر اور اسٹیمپ مارتا ہے، آپ علیہ السلام نے پوری زندگی صحابہ پر محنت فرمائی اور پھر اسٹیمپ مار دیا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی راہ چلو گے ہدایت پا جاؤ۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کے ذریعے سے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ میرے صحابہ ایک ایک صحابی ستارہ ہے، جس کی چال چلو گے، جس کا دامن پکڑو گے، اہتدیتم، ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ اسے نہیں ہوا، صحابہ کو چلایا ہے قربانیوں کے ساتھ۔ وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ مقام جرف تک آپ چھوڑنے گئے ہیں حضرت معاذ بن جبل کو، یمن بھیج رہے ہیں، نصیحت وصیت فرما رہے ہیں، معاذ تقوی اختیار کرنا، معاذ یوں کرنا، یوں کرنا، یوں کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا معاذ اب یہاں سے تم کو رخصت ہونا ہے، ایک بات میں تم کو کہتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرمائیے کہ معاذ جا تو رہے ہو، واپس آؤ گے، تمہارا گزر میری قبر پر سے ہوگا۔ آسان ہے، آسان ہے۔ صحابہ کے لیے آپ علیہ السلام کی جدائی، وہ تو ایسی محبت تھی، وہ نعرے نہیں تھے، وہ فکرے نہیں تھے، وہ خالی تھوک اڑانا نہیں تھا، ایسے شیدائی اور فدائی تھے کہ اگر رات کو آنکھ کھل گئی، جب تک آقا کی زیارت نہ ہو نیند آنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ وہ تو سچے عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کے سامنے آپ فرما رہے ہیں کہ معاذ آؤ گے میری قبر پر سے، تمہارا گزر ہوگا، مجھے نہیں پاؤ گے۔
عسى اللہ تلقانی بعد عام ھذا، اس سال کے بعد میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں بھی آنسو، لیکن آپ نے اپنے آنسو کو چھپا لیا تاکہ معاذ کو بھاری نہ پڑ جائے. پھر آپ نے بولا معاذ رونے کی ضرورت نہیں ہے، قیامت کے دن مجھ سے قریب وہ ہوگا جو زیادہ تقوی والا ہوگا. من کانو حیث کا، جو بھی ہو اور جہاں بھی رہتا ہو لیکن اس کی زندگی میں تقوی ہے تو قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب ہو. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں احتیاط، بچ بچ کر چلنا. اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا دوسرے صحابی سے، بھائی تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو یوں کہا، کبھی ایسے راستے سے چلنا ہوا ہے کہ بہت تنگ پگڈنڈی ہو، بہت تنگ راستہ ہو، دونوں طرف خاردار کانٹے ہو، اس وقت اور ہوا تیز چل رہی ہو، اس وقت اپنے دامن کو کیسے سمیٹ کر چلتے ہو، یہ ہے تقوی. کمانے میں، خرچ کرنے میں، شادی میں، دیا میں، چہرے مہرے میں، لباس پوشاک میں، اپنے اعضاء کے استعمال کرنے میں اس طریقے سے احتیاط کے ساتھ چلو، اسی کا نام تقوی ہے. اور اس محنت سے تقوی کتنا آیا، کتنا تقوی آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مشک آیا. تمام لوگوں کا اس میں حصہ ہے. اب حضرت عمر یہ چاہتے ہیں کہ ذرا اس کو توڑ کر تقسیم کر دیا جائے لوگوں میں. حضرت عمر نے کہا بھائی کوئی ہے جو اس کو تقسیم کرے؟ تو بیوی آتے کا بولی کہ میں کر دوں. کہا تو نہیں. پھر حضرت عمر نے کہا ہے کوئی جو تقسیم کرے؟ تو بیوی نے کہا کہ تو نہیں. پھر ایک آدمی کو بلایا، اڑوا کر تقسیم کیا. تو بیوی نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتی تھی. کہا ٹھیک ہے تو کر سکتی تھی. اس کو توڑنے کے لیے تو ہاتھ میں لیتی اور اس کو توڑتی اور ہر ایک کا حصہ الگ الگ کرتی. پھر تیرا حصہ بھی تیرے پاس آتا تو تیرا تو آیا اور جو تیرے ہاتھ میں مشک لگی وہ زیادہ آ جاتی. یہ ہے تقوی. آج کمائیوں کا کیا حال ہے، کاروبار کا کیا حال ہے؟ جہاں تقوی اتنا تھا کہ کنواری بچی گھر میں دودھ میں پانی ڈالنے کے لیے تیار نہیں، اور جنگل میں چرانے والا چرواہا اپنی بکری دینے کے لیے تیار نہیں، اور سامنے والے جماعت سے کیوں کہتا آئین اللہ، میں بکری دے دوں اور یوں کہہ دوں بھیڑیا کھا گیا تو اللہ کہاں چلا جائے گا؟ لیکن ہائی امت کی بے حسی کہ امت نے جب یہ محنت چھوڑی ہے اور امت نے دنیا والوں کی راہ کو پکڑا ہے اور دنیا والوں کی چال چلنا شروع کیا ہے، نہ حلال کی پرواہ، نہ حرام کی پرواہ، نہ جائز کی پرواہ، نہ ناجائز کی پرواہ، نہ اللہ رسول کی پرواہ، نہ قرآن حدیث کی پرواہ، آنکھوں پر پٹی باندھ کر چل رہی ہے. نہ اس کو حشر نظر آتا ہے، نہ قبر نظر آتی ہے، نہ پل صراط نظر آتا ہے، نہ موت کا جھٹکا اس کو یاد ہے. یہ تو مرنا بھی بھول گیا. عجیب غفلت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے. میرے دوستوں بہت چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، اور چوکنا ہونے کی یہ راہ ہے، جی چاہے نہ چاہے اپنے آپ کو اس راہ پر ڈالیں. ہاں اس راہ پر ڈالو گے، اپنی طبیعت کے خلاف چلو گے، اپنی جان اور مال لگاؤ گے، اور جان اور مال لگا کر تبلیغ پر کوئی احسان نہیں ہے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم. یہ لوگ نبی جی تمہیں یہ کہتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا، یہ
اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، خدا کا تم پر احسان ہے کہ خدا نے تم کو ہدایت دی ہے۔ میرا اور آپ کا تبلیغ پر کیا احسان ہے؟ میں نے دیا تبلیغ کو تو کیا دیا؟ وہ تو اس کا احسان ہے جو مجھے اور آپ کو خدا چلا رہا ہے۔ کبھی شیر روزہ میں، کبھی پنکوسا میں، کبھی کشتوں میں، کبھی گھر گھر کی ملاقات میں، کبھی بیرون، کبھی اندرون، کبھی نزدیک، کبھی دور، کبھی پیدل، کبھی سواری، کبھی جماعت کی نصرت، کبھی جماعت کا اکرام۔ یہ جو اللہ چلا رہا ہے یہ اللہ ہی کا ہم پر احسان ہے، ہمارا تبلیغ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ ہی کا کرم ہے۔ لیکن میرے دوستو، جب آدمی کی اندر سے حس مر جاتی ہے، بےحس ہو جاتا ہے آدمی، بےحس۔ بےحس کس کو کہتے ہیں؟ جیسے انگلی ہوتی ہے، اللہ حفاظت کرے کسی وقت کوئی چوٹ لگ گئی یا کسی پتھر کی زد میں آ گئی تو یہاں سے انگلی کالی پڑ جاتی ہے۔ اب وہ کچالو تو کوئی احساس نہیں، پتا نہیں مر گئی کہ زندہ ہے، تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب پتا نہیں کیا ہو گیا، کچھ حس نہیں معلوم ہوتی۔ ارے تم حس بھی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھو مجھے یہ حس، ارے حس سمجھتے ہو؟ جیسے اپنے یہاں ہاتھ رکھو تو پتا چلتا ہے نہیں چلتا؟ یہ حس ایسے پتا چلتا ہے نا۔ اب میں حس کو کیا سکتے سے سمجھاؤں؟ ہاں چلو جو وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کر ڈاکٹر انگلی لاؤ، سوئی چکوئی، کچھ ہوتا ہے نہ صاحب، کچھ ہوتا ہے نہ، کچھ ہوتا ہے نہ، کچھ ہاں بس۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اتنا حصہ مر چکا ہے، اتنا زندہ۔ جب انگلی ہی مر گئی، سوئی آئی پاس کر دو، کوئی احساس نہیں، اندر کی حس ختم ہو گئی۔ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے مرنا ہے، خدا کو منہ بتانا ہے، قبر میں منکر نکیر کا سوال کا جواب دینا ہے، حشر میں پیارے نبی کے سامنے جانا ہے۔ یہ حس جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر نمازیں چلی جائے، حلال روزیاں چلی جائے، حرام کمائیاں گھروں میں آ جائے، سنتوں کو ٹھوکر مار کر فیشنوں کو اپنانے والا بن جائے، یہ سب کچھ ہوگا اور پھر احساس تک نہیں ہوگا، اس لیے کہ اتنی انگلی مر چکی۔ احساس نہیں، کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، میرے گھر کا کیا حال ہے، میری بچیوں کا کیا حال ہے، امت کا کیا حال ہے، امت کے عقیدے کہاں جا رہے ہیں، امت کی نمازیں کہاں جا رہی ہے، امت کس روپ پر دوڑ رہی ہے، آپ علیہ السلام نے امت کو کہاں چھوڑا تھا اور کہاں دھارا بدل گیا، کچھ نہیں، چلتے رہو دیکھتے رہو بس۔ جیسے جب کسی کا آپریشن ہوتا ہے، ایک طرف تو اس امت کی مثال دی تھی ایسی اعضائے جسد واحد، جیسے ایک بدن کے اعضاء، یہ امت ایسی ہے جیسے ایک بدن کے اعضاء۔ بھائی اعضاء میں ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، آنکھ بھی ہے، زبان بھی ہے، کان بھی ہے، سب اعضاء ہے۔ اب ایک عضو میں تکلیف ہو تو اب انگلی پک رہی ہے، انگلی پک رہی ہے، اور پکنے کا وہ جو لپکارے ہوتے ہیں نا وہ شروع ہو چکے ہیں، آدمی دوسرے ہاتھ سے سموسے کھائے گا، شاید آپ کھاؤ گے، بولتے نہیں، یا انگلی پک رہی ہے اور نرم بستر میں کھڑا کے نیند سوئے گا، بھائی آپ تجھے کیا ہو گیا، سوتی نہیں کہ کیسے سوؤں، یہ پریشان ہے، یہاں چوہے دوڑتے ہیں، کھاتا کیوں نہیں کہ کیسے کھاؤں، یہ پریشان ہے۔ بھائی رات کے 10 ساڑھے 10 بجے کہاں جا رہے ہو، یہ انگلی پک رہی ہے، تو انگلی پک رہی ہے تو پیر تجھے کیا ہو گیا کہ تو چل کر جا رہا ہے، بھائی تو چل کر جا رہا،
کہ وہ میرا ہی ہے، ہم سب ایک ہے، ہم سب ایک ہے، خاندان الگ ہے، قبیلے الگ ہے، برادریاں الگ ہے، رہنے کی جگہیں الگ ہے، نام الگ ہے، کام الگ ہے، لیکن ہم سب جیسے آزاد روح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پوری امت پیارے نبی کی محنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بھائی وہاں کہاں گئے تھے کہ وہاں وہ کچھ لوگ آ کے مزدور پڑے ہیں، ان کے یہاں دوسرا گشت کرنے گئے تھے کہ اچھا آپ تو ماشاءاللہ نمازی، ذاکر، شاکر، تہجد گزار، کہ نہیں، ان میں بیچاروں میں ذرا کمی ہے، بیماری آ گئی ہے تو وہ پریشان ہے، تو ہم یہاں کیسے چین سے رہ سکتے ہیں؟ اپنی تہجد، اپنا ذکر، اپنی دعا، جیسے میرے گھر میں کھانا، اب میں کھا رہا ہوں، میری بچیاں کھا رہی ہے، میرے بیٹے کھا رہے ہیں، میرے ماں باپ کھا رہے ہیں، اور 2-4 گھر کے بعد لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو یہ میرا کھانا میرے لیے جائز ہے؟ یہ کیسی انسانیت ہے؟ بغیر کلمے کے امت مر مر کے جا رہی ہو، دفنانے والا کوئی نہ ہو، صحیح نماز پڑھانے والا کوئی نہ ہو، امت کے عقیدوں کو لوٹا جا رہا ہو، اور میں اپنی تہجد میں لگا ہوا ہوں۔ یہ امت دنیا میں اس لیے آئی تھی شریعت کا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا، قبلہ کس طرف، نماز پڑھ رہا، اور سامنے سے کوئی اندھا آدمی آ رہا، اور کمر کے برابر ایک گھڑا کھدا ہوا ہے، اور اس کو خطرہ ہے کہ اگر نہیں بچایا تو یہ مرے گا۔ شریعت کیا کہے گی؟ نماز توڑ اور اس کو اس گھڑے سے بچا، حالانکہ اس گھڑے میں گرنے سے موت یقینی نہیں ہے، لیکن بے دینی پر مرنے پر جہنم یقینی ہے۔ تو اس وقت شریعت کیا کہے گی؟ بیٹھے رہو۔ امت کو تو ایک بدن کے اعضاء کی طرح بتایا تھا کہ دنیا کے کسی کنارے پر اگر یہ خبر آ جائے کہ وہاں کے لوگوں نے نماز چھوڑ دی ہے تو اس کنارے پر رہنے والا یہاں تڑپے گا، اس لیے کہ ہم سب ایک ہیں، جیسے انگلی کے پکڑے پر پورے بدن کے اعضاء برقرار ہے۔ ایک بات آپ علیہ السلام نے سمجھائی تھی، لیکن ہائی بے حسی کہ جیسے آپریشن جب ہوتا ہے اور آپریشن کے ٹیبل پر جب آدمی کو لٹایا جاتا ہے اور جب بے ہوشی کا انجیکشن دے دیا جاتا ہے، بعد دفعہ آنکھیں پھٹی ہوئی ہے، اب اس کے کپڑے اترے، ڈاکٹر چاقو چھلا لے کر آیا، اسی کا پیٹ چیرا، اندر سے گردہ نکالا، انتڑی کاٹ کر نکالی، جہاں جو بگاڑ تھا وہ نکالا، پیت نکالا، پتھری نکالی، اب وہ دیکھ رہا، آنکھیں پھٹی ہے بس، باقی کچھ نہیں ہے۔ کیا کاٹا، کیا گیا، کیا رکھا، کچھ پتا نہیں۔ آج آنکھیں پھٹی ہوئی ہے، لیکن باپ کو یہ پتا نہیں گھر میں کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، اولادیں کیا لے رہی ہے اور کس کو دھکا دے رہی ہے، شرعی پردہ آ رہا ہے یا فیشنیں آ رہی ہے، حرام لقمے آ رہے ہیں یا حلال روزی آ رہی ہے، نمازیں زندہ ہو رہی ہے یا دوسری غلط چیزیں گھروں میں اس کے اڈے بن رہے ہیں۔ آنکھیں پھٹی ہوئی ہے، باپ دیکھ رہا ہے جیسے وہ دیکھ رہا، لیکن ہائی دنیا کی محبت کا انجیشن ایسا لیا ہے کہ ہر ایک کی حص مر چکی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی خون کیا اصول ہے؟ ہاں، حص ختم کرو، بے حصی ختم کرو۔ وہی عجیب و غریب راستہ ہے جب آدمی چلتا ہے خدا کی راہ میں، یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ احساس پیدا کرتا ہے کہ پچھلے گناہ اس کو رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔
ہائے مالک میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. پچھلے گناہ اس کو ستاتے ہیں اور پھر رات کی تنہائیوں میں خدا کے سامنے روتا ہے، اے مالک تو معاف کر دے، اے مالک تو معاف کر دے. عجیب و غریب محنت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی کا یقین ہو. یقین کے بغیر تو نہیں چل سکتا. اس کا یقین اس کو چل، جیسے صحابہ کو چلایا. صحابہ نے ان کے یقین نے صحابہ کو چلایا. جوتے نہیں ہیں تو بھی چلایا، کپڑے نہیں ہیں تو بھی چلایا، کھانا نہیں ہے تو بھی چلایا، 7 سفر ٹکٹی کھا کر کیے تو بھی چلایا، ایک کھجور ملی تو بھی چلایا، اور کھجور کی گٹھلی چسنے ملی تو بھی چلایا. چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. اللہ تعالیٰ چلتے 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 پھر بھی دیتے. لو یہ چاہیے، لو ہو گیا کام. اس لیے اس کام کو میرے دوستوں بوجھ نہ سمجھو. تقاضے آ رہے تقاضے، ان تقاضوں کو ایسا لو جیسے پیاسا آدمی جھپٹ کر ٹھنڈا پانی لیتا ہے اور بھوکا آدمی جھپٹ کر روٹی کا ٹکڑا لیتا ہے. میں بھوکا ہوں مجھے دو، میں پیاسا ہوں مجھے پلاؤ. ارے میرا تو عقیدہ بھی گیا، میری تو نماز بھی گئی، میرے تو اخلاق بھی گئے، میرے تو معاملات بھی گئے، میری معاشرت اجڑ گئی، اور میں تو دین کے اعتبار سے اتنا دور پچھڑ گیا. خدا کے واسطے مجھے 4 مہینے کے لیے قبول کر دے. اس جذبات کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. پیسے مت دیکھو، فرصت مت دیکھو. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے حوصلے پسند ہیں. میرا بندہ میرے بھروسے پر کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا. کتنا کمزور ہے، کتنے ہی ٹنگے مارے. میں نے یوں کیا یوں کروں گا، یوں کیا یوں کروں گا. ہوتا ہے لوگ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں اور پھر پورے دن کی کارگزاری، بھائی ہم نے تو یوں کیا یوں کہاں گایا تھا اور یوں کیا، اور ماشاءاللہ کھانے کی ویرائٹی کیا ہے. اور چباتے 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 کبھی تھوڑی سی زبان کو دانت کاٹ لیتا ہے. دانت کاٹنا سمجھتے ہو؟ ہاں. اب کھاؤ بھائی، ارے بھائی کھاؤ. کہاں گئی ڈنگے تیری؟ ایک معمولی زبان کے آنے پر یوں پکڑ کے بیٹھ گیا. خلق الانسان ضعیفا. 32 دانتوں میں سے ایک دانت کا نظام آگے پیچھے ہو جائے، ڈنگے مارے گا. چلتے چلتے پیر کے انگوٹھے کا ناخن اکھڑ جائے تو بہت کمزور ہے. لیکن اس کمزوری کے ساتھ جب وہ چلتا ہے، کسی سے کچھ نہیں کہتا، اپنے حالات لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا. صحابہ کرام کے زمانے میں جو صحابہ غریب تھے، دیکھو غریبی اور مالداری یہ تو مقدر کی بات ہے. جیسے کالا ہونا اور گورا ہونا کسی کے بس میں نہیں ہے، لمبا ہونا ٹھکنا ہونا کسی کے بس میں نہیں ہے، پتلا ہونا ڈبل ڈیکر ہونا کسی کے بس میں نہیں ہے. وہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، اپنے بندوں کو چلاتے رہتے ہیں، جس پر اللہ نے کامیابی ناکامی کا دار و مدار بھی نہیں رکھتا. یہ تو تقدیر کی بات ہے. اس چکر میں نہ پڑو. صحابہ کرام میں جو غریب طبقہ تھا، جن میں عجیب و غریب صفت تھی، استغناء الخلق، کسی سے سوال نہیں کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے حالات کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. اور یہاں تو میاں کیوں روتے ہو کہ مجھا نہیں جائے، تو ایسا مجھا لے کہ کیوں بیٹھے ہو کہ لوگ پوچھنے آ رہے کچھ چاہیے آپ کو. گھر پر حالات ہے کچھ نہیں ہے. صحابی گھر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ
کیا ہے کھانا؟ یہ کھانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آئے مسجد میں نماز پڑھی، پھر آئے کھانا، یہ کھانا نہیں ہے. چلو مسجد میں، کھانا کس کے بعد ہے؟ زور سے بولا، اندر اترا ہوں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. واہ اللہ واہ، کیا اپنے بندوں کو تسلی دی ہے. کاش کہ کوئی آدمی سمجھتا، کتنی مضبوط بات کہی ہے. تم سمجھتے ہو تمہارے ان پان کے گلوں میں، تمہارے ان میڈیکلوں میں، تمہارے ان اسٹوروں میں، تمہارے ان رکشاؤں میں، تمہارے ان چھوٹے موٹے دھندوں میں روزی ہے تمہاری؟ یہ تو خالی برتن ہیں، ہم ڈالیں گے وہ آئے گا. اصل تو روزی خدا کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے وہ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ، امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ رات کو مسجد سے نکلے دیر سے، اور یہ ایمان والے کی صفت ہے، مسجد میں جلدی آئے گا، دیر سے نکلے گا. تو ایک ڈاکو آ گئے، مسلمان. کون ہو؟ اصمعی. کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ اللہ کے گھر سے. کہ دنیا میں اللہ کا گھر کون سا؟ مسلمان پوچھ رہا. کہ مسجد. کہ اچھا، کیا کر رہے تھے؟ کہ اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا. تو دنیا میں بھی اللہ کا کوئی کلام ہے؟ مسلمان پوچھ رہا. کہاں، کیا نام ہے؟ کہ قرآن شریف. کہ کچھ پڑھ کے سناؤ. امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت پڑھی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. لوگوں تمہاری روزی آسمانوں پر ہے. لگ گیا تیر لگ گیا. روزی آسمانوں پر ہے. تو میں نے دو روٹی کے لیے کتنوں کو ستایا، کتنوں کو لوٹا، کتنوں کو کھسوٹا، کتنوں کو ذلیل کیا. اے اللہ میرا کیا ہوگا؟ سارے جو اوزار تھے لوٹنے پھوٹنے کے سب توڑ دیے اور چیخ مار کر بھاگ گئے. امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ کو افسوس ہوا کہ بھائی دنیا دارالاسباب ہے. ان کو میں سمجھا تھا کہ بھائی یہ چھوڑ، کوئی حلال چیز اختیار کر، اس بہانے اللہ تجھے روزی دے گا. لیکن یہ تو سمجھے بغیر توڑ کے بھاگ گیا، پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا. اب وہ یہ گیا ہو گیا. حج کا موسم آیا تو امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ حج میں گئے. طواف کر رہے تھے، پیچھے سے کندھے پر کسی نے ہاتھ مارا. امام اصمعی نے دیکھا، کیا ہے بھائی؟ اس نے کہا پہچانتے ہو؟ کہ نا کوئی ہو؟ خدا تیری شان. کوئی ہوں؟ کون؟ کہ وہ لوٹنے والا. میں نے آپ کو کھڑا کر کے پوچھا تھا کون ہو، کیا کرتے ہو، کیا پڑھتے ہو، کہاں سے؟ وہی ہے تو؟ کہ ہاں. اچھا بھائی یہ بتا تیری روزی روٹی کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اصمعی تم بھی عجیب استاد ہو، سبق تم پڑھاتے ہو اور پھر بھول بھی جاتے ہو. تم نے تو کہا تھا آسمانوں پر روزی ہے اور تم یہ کہتے ہو تمہاری روزی روٹی کا کیا ہوا؟ کہاں غلط زندگی. سچی توبہ پر آؤ. خدا پاک کی قسم اللہ وہ عزت کے دین دے گا کہ آدمی اس کو سوچ نہیں سکتا. رہا مسئلہ دنیا کا، حلال ہے اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے دے گا. اتت دنیا وہی راغمہ، دنیا نام رگڑتی ہوئی آئے. آج تو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں. اسی لیے کسی بزرگ نے دنیا کو دیکھا تھا ایک جانور کی شکل میں، تو اس کے دانت ٹوٹ گئے اور دم کے بال اڑ گئے، پچھڑی گنجی اور دانت تھے نہیں.
بھائی تو کون کہ دنیا؟ تو دانت کہاں گئے کہ میں تم لوگوں کے پیچھے بھاگتی ہوں، اللہ والوں کے پیچھے وہ لاتے مارتے ہیں، تو لاتے کھا کھا کر دانت گئے. اور دنیا کے پجاری میرے پیچھے بھاگتے ہیں، میں آگے دوڑتی ہوں، لیکن کسی نے میرا ایک بال لے لیا، کسی نے دو لے لیا اور میری پچھڑی رنگی ہو گئی. باقی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ نے فرمایا مالی بولے دنیا، میرا وہ دنیا کا کیا جوڑ ہے؟ میرا وہ دنیا کا کیا جوڑ ہے؟ دعوت دنیا لأہلہا، دعوت دنیا لأہلہا. دنیا کو چھوڑو دنیا والوں کے لیے، ہم دنیا دار نہیں ہیں، ہم تو آخرت والے. اپنی آخرت بناؤ. جہاں جانا ہے، قبر آگے ہے، حشر آگے ہے، جنت آگے ہے، پل صراط آگے ہے، حساب کتاب آگے ہے. آگے چلنا ہے، آگے کی رائے ہموار کرو، پیچھے کی فکر نہ کرو. یہ محنت ہے. تو اس نے کہا اسمعی تم بھی عجیب ہو، تم نے تو سبق پڑھایا تھا، آگے کچھ پڑھو. تو امام اسمعی نے آگے کی آیت سنائی، فورب السماء والارض، زمین و آسمان کے رب کی قسم. تو اس نے کہا اسمعی ایسے کون بے وقوف بندے ہیں کہ جن کو سمجھانے کے لیے میرے رب کو قسم کھانی پڑی؟ ایسے کون سے بندے ہیں کہ میرا رب قسم، زمین و آسمان کی قسم کھا کر سمجھا رہا ہے؟ بیت اللہ کا پردہ ہاتھ میں تھا، چیخ ماری، کلمہ پڑھا اور وہی روح اللہ کے حوالے کر. وہ اللہ ہے. جب نیت کی ہے چوری کے ٹکڑے کھانے والا، اللہ نے وہاں دربار میں پہنچایا اور طواف کرتے کرتے اپنے پاس ملا. آدمی کہہ تو کرے کہ مجھے صحیح روپ پر آنا ہے، یہ نہیں کرے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ میں چلتا رہے گا تو میرے دوستوں زندگی ہاتھ سے نکل جائے گا، کچھ نہیں ہوگا. وہی چیزوں کی اچھائی کے دھوکے میں رہے گا، نہ اس کے عقیدے اچھے ہوں گے، نہ اس کی نمازیں اچھی ہوگی، نہ اس کا زبان کا بول اچھا ہوگا، نہ آنکھوں کا عمل اچھا ہوگا. اندر سے اتنا بگڑا ہوا ہوگا کہ پوچھو مت. اور باہر کی چیزوں کے اچھائیوں کے تذکرے کرتے رہتے. یہ راہ خدا نے دی ہے، جس راہ کو ہم نے بوجھ سمجھا ہے. یہ بوجھ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی چیز ہے، بڑی سعادت کی چیز ہے. بہت شوق کے ساتھ، بہت جذبے کے ساتھ کہ لوگ ہمیں دیکھ کر تعجب کرے کہ یار یہ 4 مہینے جائے گا، یہ جائے گا. ہاں یہ جائے گا، یہ نہیں جائے گا، اس کا اللہ لے جائے گا. ہماری تو کیا حیثیت ہے؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. سبب کے درجے میں کچھ کرنا پڑے گا. جیسے مریم علیہ السلام بیٹھی ہوئی تھی، مریم علیہ السلام کی شادی تو ہوئی نہیں، لیکن اللہ نے فیصلہ کیا کہ بغیر شوہر کے اس کو اولاد دینی ہے، بغیر شوہر کو اولاد دینی ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو مریم علیہ السلام غسل کر رہی تھی اور جبرائیل امین آئے انسان کی شکل میں، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. تو مریم علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ تو کون ہے؟ کیا میں تجھے بچہ دینے آیا ہوں. تو میرے کیسے بچہ؟ شادی بھی نہیں ہوئی. بس یہاں سے کرتا پکڑا اور پھونک ماری. مولانا ٹھیک ہے دکھاؤں گا، انتظام کیسے ہوگا ملسا، اور ٹھیک ہے کوئی دے بھی دے گا، پھر واپس آ کر کیسے کروں گا. اللہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ شادی ہو، پھر میاں بیوی کی ملاقات ہو، پھر 9 مہینے گزرے، پھر تکلیف ہو، پھر بچہ پیدا ہو. وہ تو ایک پھونک میں بچہ دے سکتا ہے. تو کرتا تو یوں کر اور نیت کی پھونک مارنا اندر. اب وہ پھونک ماری حمل تیار. یا اللہ کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے بعد تکلیف شروع ہو گئی.
کیا کہنے لگی؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کیا اچھا ہوتا اس سے پہلے میں مر جاتی اور لوگ مجھے بھول بھی جاتے، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ نے کہا گھبرا مت، وہ کھجور کا تنا ہے، کھڑیا سوکھا، اس کو ہاتھ لگا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، ہاتھ لگا سوکھے پر۔ تو بولے صاحب مجھے معلوم ہے اب میری تنخواہ بھی اتنی نہیں، میرا پگار بھی اتنا نہیں، کوئی مجھے اتنا اوپر بھی نہیں ہے، اس کا سوکھا کھڑیا ہوں، تو وہاں کہاں کھجورے آئے گی؟ پر تو ہاتھ کو لگا یار، نام تو نہیں تھا، ارادہ تو کر، اللہ کے سامنے تو آنسو تو بہا لے یار۔ تو ساقط علیک رطبا جنیا، ہاتھ لگایا، ٹپ 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 کھجوریں گری، نہ ڈالیاں نہ پتے، سوکھا کھڑیا، اور کیا گری؟ منہ کیوں کھولتے ہو، منہ میں آئے؟ تو ساقط علیک رطبا جنیا، اتنا تو کرو، کچھ تو کرو۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، اب اللہ نے کہا جاؤ اپنی برادر کے پاس لے کر جاؤ، نام تو تم نے یہاں لکھایا، گھر جا کر بھی کہہ دو کہ جا رہا ہوں، آسان ہے، جاؤ۔ کہا کیسے جاؤ؟ اب گئی تو لوگ تو انتظار میں ہوتے ہیں، بھائی وہ تو مولوی صاحب کو کہے پر اپنے کو سوچنا چاہیے نا کہ اپنے جا سکیں گے نہیں جا سکیں گے، لکھا کے تم چلے آئے۔ تو اللہ نے کہا مریم دیکھ بولنا مت، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، بولنے کا نہیں۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کیا تو نے؟ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، ایسی حرکت تو تیرے ابا نے بھی نہیں کی اور تیری ماں نے بھی نہیں کی، یا اخت ہارون تو نے کیا کیا؟ یہ بغیر شادی کے بچہ لے کے آ گئی۔ اب بولنے کا تو ناکار تھا، آپ کی بولیو مت۔ فاشارت الیہ، اشارہ کیا یوں، اس بچے سے پوچھو تو تم بھی کہ کیا ہے، اور بولو تو صحیح کیا ہے؟ فاشارت الیہ، بولنے کا تو کون غصے میں ہو گئی، بولتی کہ تو ہے نہیں۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، گھوڑیے میں سوئے ہوئے بچے سے ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ اب تک بولتے تو ہونے، خالی 4 انگلیاں اٹھاتے ہو، کہیں سے 4000 آنے والے کیا؟ اب یہ سارا واقعہ ہو رہا ہے، پوری قوم غصے میں ہے، مریم علیہ السلام بول کے نہیں دے رہی۔ جب آدمی اندر سے پکا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھیج دیتا ہے۔ بھائی کیا ہے تم دونوں میاں بیوی کو روزانہ یاد ہے جھک 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 کہ یہ جو ہے نا پتا نہیں پوچھتی ہوں تو یوں اشارہ کرتے ہیں، اب تو معلوم نہیں ہے اجتماع کچھ پھول کا ہے تو 4 مہینے جا رہا ہے، اس میں کیا تیری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو روزانہ لڑائی جھگڑے ہر نماز کے بعد تو شروع کر دیتی ہے، جانے میں اس کو۔ اچھا وہ اکیلا تھوڑا جا رہا ہے، ہر مسجد سے ایک ایک دو جماعتیں جا رہی ہے، محلے سے جماعتیں جا رہی ہے، کوئی تیسرا آدمی کھڑا کر دے گا جس کے ذریعے سے اللہ مسئلہ حل کروا دے گا۔ یہاں کیا ہوا؟ جب مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ گھوڑیے میں جو ہے اس سے بات کرو، انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میری ماں کی عزت کا مسئلہ آ گیا، تم کیا بکواس کرتے ہو کہ تیرے ابا نے بھی ایسا نہیں کیا، تیری ماں نے بھی ایسا نہیں کیا۔ سنو، قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ آتانی
نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں. گوڑیے میں بولے ہیں، اپنی ماں کا مسئلہ صاف کیا ہے، خدا نے ان کے ذریعے سے ماں کا مسئلہ صاف کروایا ہے. وہ اللہ ہے. سبب کے درجے میں آدمی کچھ کرے گا، یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، قربانی کے ساتھ. دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھنا، اللہ کے لیے جانا ہے. مجھے اپنی آخرت بنانی ہے، مجھے اللہ کا اچھا بندہ بننا ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے جو ذمہ داری دی تھی، آج تک جتنی کمی کوتاہی ہوئی خدا مجھے اور آپ کو معاف کر دے، لیکن آئندہ مجھے اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. اس حوصلے کے ساتھ جب آدمی اٹھتا ہے، نظر صرف اللہ پر اور کہیں نہیں. پھر دیکھو اللہ کیسی مدد کرتا ہے، اور اللہ کیسا ہاتھ پکڑتا ہے، اور اللہ کیسے اسباب مہیا کرتا ہے کہ جانے والے کو بھی تعجب ہوگا کہ کیا ہو. اور اگر ذرا بھی نظر، واللہ ٹھیک ہے ذرا دیکھتا ہوں سوچتا ہوں، نہ لکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ارادے میں لکھو. کچا داغا ہے، گئی بھینس پانی میں، کچھ نہیں ہوگا. ایک حوصلے کے ساتھ، ایک جذبات کے ساتھ کہ نہیں جانا ہے، موقع خدا نے دیا ہے. دسمبر آ رہا ہے، اسبول کا اجتماع ہے، پورے علاقے میں محنت ہے، دعائیں ہو رہی ہے، قربانیاں دی جا رہی ہے، تشکیلیں ہو رہی ہے، لوگ صدقہ خیرات نکال رہے ہیں. ماحول بہت سازگار ہے. تھوڑی محنت پر، تھوڑی نیت پر اللہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. ہزاروں کے لیے بھی، خدا میرے لیے بھی آسانی پیدا کرتا ہے. اس نیت کے ساتھ جب آدمی اٹھتا ہے، نیت پکی. جیسے رمضان میں 12, 13, 14 گھنٹے کا روزہ اور گرمی، کیا حال تھا. لیکن ہائے ہائے، ابھی پیاس لگی ہو نا، ابھی حالانکہ ابھی 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگا، لیکن آدمی اندر سے تڑپتا ہے، کب اٹھوں کب اٹھوں. لیکن وہاں نیت ہے کہ نہیں، غروب سے پہلے قطرہ نہیں پینا. اب دیکھیے، آدمی تھک کر آیا ہے، کام پر سے آیا ہے، گرمی ہے، دروازہ بند کیا، پنکھا ہے، فریج ہے، فریج میں فروٹ ہے، شام کے لیے فرنی بنا کے تیار رکھی ہے، روئے افزا کا بوتل پڑا ہوا ہے، روئے افزا بھی بلاتا ہے، آجا کوئی نہیں ہے. فرنی بھی کہتے ہیں اتار لے 1 پلیٹ، کوئی نہیں ہے. ٹھنڈا پانی بھی کہتا ہے ذرا یہاں تک تو ڈال دے. فریج کی ہر چیز بلا رہی ہے. میرے دوستو، جیسے پکی نیت کرنے پر فریج بلاوے، فرنی بلاوے، روئی افزا بلاوے، ٹھنڈا پانی بلائے، جو بھی بلائے، لیکن خبردار خبردار وہ فریج تک تو ہاتھ نہیں لگاتا. اللہ دیکھ رہا، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. نیت میں پختگی ہو کہ نہیں جانا ہے. جیسے فریج کی ہر چیز دعوت دیتی ہے، یہاں گھر کے ہر چیز رکاوٹ بنے گی. بیوی کا چہرہ سوکھ جائے گا، سیٹ اجازت نہیں دے گا، جب کہے گی میں خالی ہوں، جب کہے گی میں خالی ہوں، کیسے جاؤ گے؟ بیوی نے جیسے ہی سنا اسے بخارے مارنی شروع کر دیے. حالات کتنا گھبرائیے بات. جیسے وہاں خدا نے آسان کیا رمضان میں، خدا یہاں بھی آسان کر دے گا. شرط ہے کہ آدمی جمے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے آئے. ان کی ماں نے کہا ایمان چھوڑ، میں کھانا نہیں کھاؤں گی. امی کھا لو. کہ نہیں کھانا نہیں کھاؤں، ایمان چھوڑ. امی کھا لو. یہ ہوتے ہوتے امی بے ہوش ہو گئی. اب یہ پیر پکڑ کر کر رہے ہیں، آنکھ کھلی امی کی، کھا لے، چھوڑ دے ایمان، ورنہ لوگ کہیں گے اپنی ماں کو اس نے مار دیا. اور انہوں نے کہا کہ آخری ایٹم بم چھوڑنا پڑے گا. امی تو مرے گی چلے گا، لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتا. بھائی اتنا کہنا تھا، ماں نے کھانا شروع کر دیا. میری ماں فلسفہ بالکل پکی بات نہیں، لیکن کیا کروں، وہ چھوٹے کی ماں سے بولتی
चौथे दिन बोलेगी यार, 3 दिन से नहीं बोलती तो चौथे दिन बोलेगी, कब तक बोलती रहेगी। लेकिन तू कच्चा मत बन इसकी वजह से, वो तो होता है, ये तो राह नबूवत है। आप अलैहिस्सलाम पर भी हालात आए हैं, सहाबा पर भी हालात आए, मुसअब बिन उमैर पर कितने हालात आए कि नाजों में पलने वाले, रोजाना 200-200 दिरहम का जोड़ा पहनने वाला जवान, और ऐसी खुशबू है कि जिस गली से गुजरे लोग समझ जाते थे मुसअब गुजरे हैं, और चाल ऐसी नजाकत वाली कि बच्चियां कोठों पर चलकर मुसअब की चाल देखती थी। लेकिन वो मुसअब पर हालात आए हैं कि फटी हुई चादर है, तेवन है, और इस हाल में जिंदगी गुजारते हैं और दुनिया से इस हाल में जा रहे हैं कि सर छुपाते हैं तो पैर खुल जाते हैं, पैर छुपाते हैं तो सर खुल जाता है। आपने फरमाया मसअब का चेहरा छुपा दो, पैरों पर इस खीर की गांठ डाल दो। मसअब का चेहरा छुपा दो, पैरों पर इस खीर की गांठ डाल दो। इस हाल में वो जवान अल्लाह के पास कुर्बानियां मकसूद है। ये माह मुहर्रम है, ये माह मुहर्रम है। भूल गए करबला के वाक़या को, किन किन्हों ने कुर्बानियां दी है, कैसे कैसे अफराद आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा काफिला गया है, हमेशा के लिए प्यासा रखा, पानी नहीं दिया, छोटे छोटे बच्चों के गलों पर तीर चला दिया है? लेकिन गलत आदमी के हाथ में हाथ नहीं दिया। जान दे सकते हैं लेकिन नाना जान का दीन बदनाम नहीं कर सकते, और किसी गलत आदमी के हाथ पर बैत नहीं कर सकते, जमे रहे। आखिर में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारी आई, गए कहा इनसे कह दो पानी दे दो, ज़ोहर की नमाज पढ़नी है। पानी नहीं दिया, इस हाल में भी नमाज को नहीं जाने दिया। अपनी जिंदगी अमाल वाली बनाते हुए अल्लाह की निस्बत पर कुर्बानी देने के लिए पूरा काफिला तैयार है, सब एक एक करके खत्म। यहां तक कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 10वीं तारीख को ज़ोहर के बाद शहीद कर दिया गया। अब खेमे में औरतें हैं, अरे ज़ैनब आई बाहर, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन, नाना याद आ गए। जब छोटों पर तकलीफ आती है तो बड़ों को याद करती है। जैसे कोई औरत सेवा होती है, अब उसका एक जवान बच्चा था, वो टपोरियों के हाथ लग गया, जुगारी शुगारी बन गया, सारी जायदाद फूंक डाली, तो ये बेवा औरत कोने में बैठ के कहती है, हाय आज तुम न होए, तुम होते तो बच्चे की यह हालत न होती। लड़की का कहीं रिश्ता था वो टूट गया, तो बेचारी कोने में बैठ के रोती है, हाय तुम न होए, तुम होते तो मेरा आसरा बन जाते। ईद आई, अपने पोतों नवासियों को लेके घर में बैठती है और याद करती है, हाय तुम न होए, तुम होते तो खुशी में शरीक हो जाती। जैसे मौका से अपने शौहर को याद करके वो रोती है, ऐसे हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने नाना जान याद आते। और यूं का वो नाना जान आइए, हुसैन की हालत को देखिए, खून की चादर ओढ़ के पड़े हैं, मुक़त्तउन बिल आज़ा, इनके आज़ा के काम दिए गए हैं। और एक जुमला को ऐसा कहा, नाना जान आपकी बच्ची प्यासी, अल्लाह के नबी को कह रही, आपकी बच्ची प्यासी है। मेरे भाइयों, कुर्बानी के बाद दिन वजूद में आता है। ये जुमला सुनकर काफिरों के कलेजे हिल गए थे कि हज़रत ज़ैनब ने अपने नाना जान से कहा था, नाना जान आपकी बच्ची प्यासी। मेरे दोस्तों, हमने तो मुहर्रम को समझा ही नहीं क्या है, ये हमें क्या कह रहा है, किन कुर्बानियों को याद दिला रहा है। दीन जो वजूद में आता है वो कुर्बानियों के नतीजे में आता है। हमारा तो इस्लामी महीना जो शुरू होता है मुहर्रम का, वो भी कुर्बानियों से भरा हुआ है, और जिलहिज्जा जो खत्म होता है वो भी कुर्बानियों से भरा हुआ है।
اسلام تو پورا قربانیوں کا نام ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آج تک دین پر چلنے کے اعتبار سے، دینی محنت کے اعتبار سے جتنی کمی کوتاہی ہوئی، اللہ ہم سب کو معاف کر دے. اب اللہ نے ایک موقع دیا ہے. حالات مت دیکھو، حالات تو امت کے ہے، حالات تو امت کے ہے. ہاں، امت کے حالات کو دیکھ کر اپنے آپ کو تیار کرو. ایک حوصلے کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے ناموں کو پیش کرو. آگے پیچھے مت دیکھو، سبب کے ذریعے میں پیش کرو. راتوں میں خدا کے سامنے روتے رہو اور سبب اختیار کرتے رہو. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وقت پر خدا نکلنا آسان کر دے گا. دیکھو، جب تک دعا نہ ہو، اگلا اعلان نہ ہو، کوئی نہ اٹھے. اب ہمت کے ساتھ بولنا شروع کرو کہ پشپور کے اجتماع سے 4 ماہ خدا کی راہ میں جانے کے لیے کون تیار ہے؟ جلدی جلدی بتاؤ. اور بتاؤ مسئلہ ہندوس بھائی. ماسٹر صاحب اور بتاؤ مسئلہ بیرون کے اعتبار سے، بیرون کے لیے پوری جماعت میں چل رہا، آپ دونوں کے ساتھ اللہ کو. اور بولے مسئلہ کہاں سے؟ سوسائٹی شہزاد بھائی. کیا نام آپ کا؟ سوسائٹی. جاوید بھائی مسئلہ. اور بولے، اپنی جان سے بولے، اپنے گھر سے بولے. اور بتا مسئلہ کھڑے ہو کے بولنا شروع کرے. اپنی جان سے بولے، اپنے گھر سے بولے. کھڑے ہو کے کہ میں تیار ہوں، چلا میں گھر میں سے ایک آدمی دے دوں گا. جلدی جلدی بولے مسئلہ. وہ کوئی گھر ہمارا کھانا جائے. جفر الاسلام. جفر الاسلام. جفر الاسلام جامع. اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے. ڈاکٹر کہنا اللہ قبول فرمائے. اور بولے مسئلہ. اور بولے جلدی جلدی بتاؤ. کھڑا ہو کر اپنی جان سے، اپنے گھر سے بولنا شروع کرے. اپنی جان سے مسئلہ. پوری جماعت آپ کے ساتھ، پوری جماعت ماشاء اللہ. الیاس میں اللہ قبول فرماوے، آسان فرماوے، مدد فرماوے. الحمدللہ. اور بولے مسئلہ. اور بولے محبوب بھائی بڑی جماعت. محبوب کا مسئلہ جامع میں اللہ قبول فرماوے، آسان فرماوے، مدد فرماوے. الحمدللہ. اور بولے مسئلہ. اور بولے اور ہمت کرے. کوئی گھر ہمارا باقی نہ رہے. ہر گھر میں سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں جا رہا ہو. ایک ترتیب ایسی قائم ہو جائے، ایک آ رہا جا رہا ہو اللہ کے راستے میں. بولے وہ کھڑے بولے مسئلہ. بہت سارے عوام کے نام ہیں، اپنے ناموں کو تازہ کراؤ. ہاں بھائی ہمت کرے. مسئلہ ہمت کرے. کیا نام آپ کا؟ اعجاز احمد. اللہ قبول فرماوے، آسان فرماوے. آپ کے گھر میں سے غیر مسئلہ اللہ قبول فرماوے، آسان فرماوے، مدد فرماوے. اور بولے مسئلہ. میرم پور کے بہت سارے ساتھیوں کے نام کے کھڑے کے بتاؤ مسئلہ. اسماعیل بہت آتا ہے، وہ کرتے ہیں جو مسئلہ نہیں آتی. میرم سے میرم دیکھتے اللہ قبول فرماوے، آسان فرماوے، مدد فرماوے. الحمدللہ. اور بولے مسئلہ. اور بولے اور ہمت کریں. جب موقع ہے بولنے کا، ہمت کر کے بولے مسئلہ. اور آپس میں دوسرے کو پوچھے بھی. ایک بار مسئلہ بیرون کے اللہ قبول فرماوے، آسان فرماوے، مدد فرماوے. الحمدللہ. اور بولے مسئلہ. اور بولے ہدایت اللہ ماشاء اللہ. 4 مہینے اللہ قبول فرماوے، آسان فرماوے، مدد فرماوے. اور بولے مسئلہ. اور بولے ارے ایک ایک کیا کھڑے ہوتے ہو؟ جلدی جلدی کھڑے ہو کر اپنے ناموں کو پیش کرو بھائی. ابھی تو جانے میں دیر ہے. اللہ سے مانگنا ہے، کوشش کرنی ہے، اللہ آسان کر دے گا. کھڑے ہو کر بتانا شروع کرو. بتا مسئلہ. بتا دیں کھڑے ہو کر.
کہ ہمارے پاس محنت کا موقع ہے، کھڑے ہو کے بتانا شروع کریں. ہاں بھائی ہمت کریں، مزہ ہمت کریں. آپس میں پوچھے، ایک دوسرے کو پوچھے مسئلہ. ارے کے دن میں آ رہا ہے، ذرا پوچھو آپس میں جسم میں. بجرا پوچھنا شروع کرو آپس میں. ہاں آپ کا کیا آپس میں پوچھو، آپس میں پوچھو ایک دوسرے سے. بہت سارے کے دنوں میں آ رہا ہے. پوچھو پوچھو، چار چار کے حلقے بنا کر پوچھو، اسی میں نام آئیں گے انشاءاللہ. میرے کے اندر سے آنے پر اقبال گڑھ سے ایک جماعت ہے، اقبال گڑھ سے ایک جماعت ہے، یوں بولا. اقبال گڑھ سے پوری جماعت ہے. اللہ قبول فرماوے، آسان فرماوے. الحمدللہ. اور بڑے بات اور بڑے جی کیا نام آپ کا؟ توفیق بھائی، اللہ قبول فرماوے، آسان فرماوے. اور بڑے بات اور بڑے وہ نام آ رہے پوچھیں تو اسے مان چلا. اب یہ ایک جماعت ہوئی، جہاں ہونے سے اللہ قبول فرماوے، آسان فرماوے، مدد فرماوے. اور بولے مسئلہ اور بولے. تین جماعت اللہ قبول فرماوے، آسان فرماوے، مدد فرماوے. اور بولے مسئلہ نگینے والے کیا کریں؟ نگینے والے ارے بتاؤ نگینے والے ارے اوکے بولے مسئلہ ٹھیک ہے. اللہ قبول فرماوے. دیوا والے کیا کریں؟ دیوا مجھے دیوا مجھے سر کو کھڑے ہوئے. ایک جماعت پوری ہے نا، اسی کی فکر کریے. اللہ آسان فرماوے. وجہ تو بات کر رہے ہیں اثر پھر سے اقبال بھائی اللہ قبول فرماوے. دو جماعتیں کہا کہ مسجد دور کی مسجد دور کی دو جماعتیں اللہ آسان فرماوے. قرآن اسلام پر سے ایک جماعت، دو جماعتیں. ویرام پر سے ایک جماعت پوری. اللہ قبول فرماوے، آسان فرماوے. اور بولے مسئلہ سے پوری جماعت اللہ آسان فرماوے، قبول فرماوے. زکریا سے تین جماعت اللہ قبول فرماوے، آسان فرماوے، مدد فرماوے. جنتا نگر سے ایک جماعت اللہ قبول فرماوے. اور بولے مسئلہ اور بولے اور بتا میں کر کے گٹامن سے ایک جماعت اللہ قبول فرماوے. اور بولے مسئلہ اور بتا اور بولے بتاؤ. علی گڑھ سے دو جماعت اللہ قبول فرماوے. ساگرا سے ایک جماعت، حضرت پیر سے ایک جماعت اللہ قبول فرماوے. اور بولے مسئلہ اور بولے اور بتاؤ محنت کر کے بری سے تین جماعت اللہ قبول، کشمیری سے تین جماعت اللہ قبول فرماوے، آسان فرماوے، مدد فرماوے. الحمدللہ. اور بولے مسئلہ اور بولے اور بتا مسئلہ ہاں بھائی. سونگڑ اڑا سونگڑ والے ہیں بھائی. سونگڑ چڑو تر سے ایک جماعت. سونگڑ والے کیا کرے؟ سونگڑ ابھی سونگڑ ہے. بتاؤ مسئلہ بتاؤ بھائی. ابھی نیت کر کے دکھانا ہے، پھر جا کے محنت کرنی ہے اپنے اپنے معاملوں میں.
جام پورا، علی گنج پورا، جوبیلی گنج پورا کیا کریں گے بھائی؟ جام پورا والے کیا کہہ رہے ہیں؟ جماعت بناؤ گے نا؟ اللہ آسان کرے، جام پورا سے جماعت دے دو۔ اور بولے مسئلہ جوبیلی والے کیا کرے؟ جوبیلی گنج پورا، جوبیلی گنج پورا، علی گنج پورا والے کیا کو بولتے ہیں یار؟ ٹھیک ہے ایک جماعت، اللہ قبول فرمائے۔ اور بولے مسئلہ علی گنج پورا والے کیا کرے؟ علی گنج پورا اتنی ترغیب دینے کے بعد ہاں بھائی، اور بتا مسئلہ اور کہاں سے؟ دیکھو یہ جتنی وزیر مجلس سے جماعت، اللہ قبول فرمائے۔ اور بولے مسئلہ اور بولے، یہ جتنی جماعتیں دکھائی گئی ہے ان ساری جماعتوں کی اصولیں بھی شروع کر دیں، ان کے پیسے وصول کرو، آئی ڈی کارڈ وصول کرو، 12-13 آدمی کی اصولیں بھی ہو جائے، فوراً رخ لے کر ان کا ٹکٹ بک کروا دو۔ یہ مسجد و جماعت کے ذمہ کام ہے۔ ایک جماعت مکمل ہو کے دوسری جماعت کی فکر کرو، دوسری نیت میں تیسری کی فکر کرو، یعنی اجتماع آنے سے پہلے ہماری ساری جماعتیں مکمل ہو جائے امیر مامور کے ساتھ، اور اپنی ٹکٹ بک کروا کر جو ہے اجتماع کے ساری جماعتوں کو لے کر پہنچے گئے، پھر پہنچیں گے جانے کے سارے، اور اپنے اپنے محلہ محنت کو خوب کرے بھائی۔ بھائی دیکھو اصل کرنے والی ذات تو اللہ کی، ماشاءاللہ افراد نے بھی نام لکھا ہے، ساتھیوں نے بھی اپنی مسجدوں سے نام لکھا ہے، جماعتیں لکھائی ہے۔ یہ ایک بیج ہے، لیکن اس بیج کے لیے 2 چیزیں چاہیے، ایک پانی چاہیے اور ایک کھاد چاہیے۔ اگر اس ارادے کے بیج کو، نیتوں کے بیج کو یہ 2 چیزیں مل جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ پودا اٹھا لیتا ہے۔ یہ نیتیں معمولی نہیں ہیں، بہت بشاشت کے ساتھ آپ نے اپنی جماعتیں لکھوائی ہیں۔ حالانکہ جماعتیں لکھوانے کا مطلب یہ کہ تھکنا، تھکے بغیر تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو تھکانے کے لیے تیار کیا ہے۔ اور یہ میدان ایسا ہے کہ آدمی جتنا تھکتا ہے اتنا اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور دنیا کا میدان ایسا ہے کہ آدمی اس کے پیچھے جتنا تھکتا ہے اللہ سے دور ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اس لیے اس کی کھاد جو ہے وہ محنت ہے اور قربانی ہے، اور پانی جو ہے وہ دعا کا اہتمام ہے۔ خوب دعائیں مانگی جائے اللہ سے کہ اللہ تیرے بھروسے پر نیت کی ہے، جو افراد جا رہے ہیں وہ بھی، اور جن ذمہ داروں نے جماعتیں لکھا ہے وہ بھی، کہ اللہ آج تک تو نے ہی کیا ہے، تو ہی کر رہا ہے اور تو ہی کرے گا، ہم سے تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ مجمع نعتوں کو اٹھ کر اور فرض نماز کے بعد آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے، یعنی اس کی قبولیت کا وقت، دعا کی قبولیت کا وقت کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا آدھی رات کی دعا اور فرض نماز کے بعد کی دعا، یہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا تمہارا رب بڑا حیا والا ہے، کریم ہے، بے مانگے دینے والا ہے، وہ اس بات سے شرماتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور وہ اس کے ہاتھ کو خالی ہاتھ پھیرے۔ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ شرماتا ہے اپنے بندوں کو خالی ہاتھ پھیرتے ہوئے۔ وہ تو کریم ہے، بے مانگے بھی رہتا ہے۔ سخی اس کو کہتے جو مانگنے پر دے، اور کریم اس کو کہتے جو بے مانگے دے۔ اتنا اللہ نے بے مانگے دیا، اس لیے میرے بھائیوں نمازوں کا بھی اہتمام کرو، ذکر و تلاوت کی بھی خوب پابندی کرو، مقامی کام کو فکر کے ساتھ کرو، اور یہ جو جماعتیں لکھائی ہے اللہ کی امانت سمجھو، اپنے بس کی محنت کر ڈالو، جیسے محنت کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ سرسری محنت کی، کبھی گئے کبھی نہیں گئے، انشاءاللہ ماشاءاللہ، اور جب اجتماع کا موقع ہے وہ کیا ہوا، اصل میں محنت کی لیکن نہیں ہوا، تو جانتا ہے محنت کیسی ہوئی ہے۔ انتھک محنت کے بعد پھر اگر نتیجہ ہمارے ہاتھ میں تو ہے ہی، تو انشاءاللہ ہماری محنت رائے گا نہیں جائے گی۔ کرو گے درود شریف۔ اللهم لك الحمد
ما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطاوار ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم قصوروار ہیں. اے اللہ تیرے سوا ہمیں کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اپنے گناہوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اے اللہ دین کے اجالے میں ہم تجھ سے نہ شرمائے. رات کے اندھیروں میں ہم نے تیرا جہاد نہیں کیا. اے اللہ جب جی چاہا جو چاہا تیری نافرمانی کر ڈالی، تیری نافرمانی کر ڈالی. تیری نہ سونے والی آنکھوں نے ہمارے گورکھ دھندوں کو دیکھا ہے. اے اللہ تیرے فرشتوں نے سب کچھ لکھ دیا ہے. زمین کے کیمرے نے اپنے اندر سارا اتار دیا ہے. اے اللہ قیامت کے دن بچنے کی کوئی شکل نہیں ہوگی. اے مالک تو ہم سب پاپیوں کو معاف کر دے. اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے. ہم اقراری مجرم ہیں. اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں. اے اللہ ہم بھیک مانگنے آئے ہیں، ہم ہاتھ جوڑنے آئے ہیں، ہم ناک رگڑنے آئے ہیں. اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ ہم جائے تو کہاں جائے؟ ایک طرف باہر کا گندا ماحول ہے، ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف نفس ہے، ایک طرف ہماری بری عادت ہے. اے مالک اگر تجھے ہمارا ہاتھ نہ پکڑا ہم ضائع ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، خواہشات کے غلام بن کر زندگی برباد کر ڈالیں گے. اے اللہ جیسے چھوٹا بچہ ماں کی سونے کی انگوٹھی کی قیمت کو نہیں جانتا اور وہ حلوہ بیچنے والا اور جلیبی بیچنے والے کو دے کر 2-4 جلیبی کے ٹکڑے لے کر خوش ہوتا ہے. مولا ہم نے دن کی انگوٹھی کو بیچ دیا، دنیا کے 2-3 جلیبیوں کے ٹکڑے کو لے لیا. کب تک رہیں گے؟ اللہ ایک دن مسئلہ ہے، قبر میں جانا ہے، تیرے سامنے پیشی ہونی ہے. یہ جنت ہے یا جہنم ہے؟ اے اللہ ہماری نادانی پر اے اللہ ہمیں ندامت پیدا فرما اور ہماری نادانیوں سے تو ہمیں نکال دے. اے اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ لے، ہمیں عافیت کے ساتھ صراط مستقیم پر چلا دے. اے اللہ ہمیں تیرا صدقہ کا بندہ بنا دے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سب کچھ لٹا کر اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ یہ دین ہم تک پہنچایا تھا. اسی دین کو ہم نے ٹھوکر مارنا شروع کیا، اسی سنتوں کے فجیلے ہم نے خود کیے اور غیروں کے طریقے جن میں بدبو کے سوا کچھ نہیں، جن میں تیری لعنت کے سوا کچھ نہیں، جس میں نحوست کے سوا کچھ نہیں، جس میں تیری ناراضگی کے سوا کچھ نہیں، اس کو ہم نے گلے سے لگایا. اے اللہ کو ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما، تو ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما. اے اللہ صحابہ والا ایمان تو عافیت کے ساتھ ہمیں نصیب فرما. ہمیں نماز پڑھنا سکھا دے. مولا آج تک ایک سجدہ بھی تیری شان کے مطابق نہیں ہوا. اے اللہ اے مالک ابھی تو نماز کا ظاہری ڈھانچہ بھی ہمارا صحیح نہ ہوا. اے اللہ تو ہمیں سچی پکی توبہ کر کے نمازوں کی غفلت سے تو ہمیں نکال دے اور صحیح معنوں میں حقیقت والی خشوع و خضوع والی تیرے دھیان والی نماز پڑھنے کی تو ہمیں توفیق فرما. اے اللہ تیرے ذکر سے وحشت ہونے لگی ہے، تیرے کلام پاک کی تلاوت کی تو طبیعت نہیں لگ رہی ہے. یہ اللہ یہ اندر کی وہ بیماریاں ہیں جو کینسر سے زیادہ خطرناک ہے. اے اللہ واضحانہ طور پر تیرا ذکر کرنا اور محبت کے ساتھ تیرے کلام کی تلاوت کرنا اور رات کے اندھیروں میں اٹھ کر تیرے سامنے آنسو بہانا. اے اللہ ان اعمال کی
معافیت کے ساتھ وہ ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کمائیوں کو پاک اور صاف کر دے، ہماری کمائیوں کو پاک اور صاف کر دے، ہمیں اسلامی معاشرہ نصیب فرما دے، ہمیں اسلامی معاشرہ نصیب فرما دے، ہمیں اسلامی معاشرہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اسلامی اخلاق نصیب فرما دے، اخلاق عظیمہ، اخلاق حسنہ اور اخلاق کریمہ کی دولت سے تو ہمیں مالا مال فرما۔ ہمارے اخلاق تو اتنے گرے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہمارے گھر کی کتنی پریشان ہے، ہماری وجہ سے برے پریشان ہے، ہماری وجہ سے ہماری بیوہ بہنیں پریشان ہے، ہماری وجہ سے ہمارا پڑوسی ہم سے بڑا مانگ رہا ہے۔ اے مالک اے اللہ بد اخلاقی سے تو ہماری حفاظت کرنا ہے، بد اخلاقی سے تو ہماری حفاظت کرنا ہے، لیے کانٹا بن کر جینے سے تو ہماری حفاظت کرنا، امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنا، امت کے لیے تو ہمیں فتنہ نہ بنا، تو ہمیں اپنے گھروں کے لیے فتنہ نہ بنا، امت کے لیے فتنہ نہ بنا، اپنے خاندان کے لیے فتنہ نہ بنا۔ اے مالک، اے مالک، اے مالک، ایک آدمی پوری زندگی غیروں کی عبادت کرتے کرتے جہنم میں جائے اس پر کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن ایک آدمی مسجد میں رہتے ہوئے تہجد پڑھتے ہوئے اے اللہ اپنی بد اخلاقی کی بنا پر، بد اخلاقی کی بنا پر جہنم میں جائے اس پر تعجب ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ تو ہمیں اپنا سچا پکا بندہ بنا دے، وہ ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، کمزوری تیرے سامنے ہے۔ اللہ امت کو معاف کر دے، امت کے ہاتھ پر امت کی جان کی، مال کی، ایمان کی، آماد کی، آبرو کی، عزت کی، مدارس کی، مقاصد کی، حرمین شریفین کی پوری حفاظت کرنا، امت کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا ایک ایک کر کے چلے جا رہے ہیں، امت کے لیے رونے والے قبروں میں چلے گئے، رلانے والے میدانوں میں آ گئے۔ اے اللہ، پیارے نبی کی پیاری امت ہے، کیا آزمانے کے قابل نہیں؟ اگر آزمائش کا معاملہ جھٹکا ہے گا ایمان سے جہاد امت کے حال پر ہم فرما، امت کے حال پر ہم فرما، امت کے حال پر ہم فرما۔ اے اللہ، اے اللہ دنیا آخرت کی بھلائی ہمیں نصیب فرما، دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اتنا بڑا مجمع تیرے سامنے بڑی بڑی لگا ہے، بھی ہے، بھی ہے، بھی ہے، علماء بھی ہے، اے اللہ دین کے مخلص داعی بھی ہے، نوجوان عبادت گزار بھی ہے۔ اے اللہ اور ایک نے بھیک کے ہاتھ، ایک کی جائز حاجت سے خیر میں کامیابی نصیب فرما، ہر ایک کی الجھنوں کو دور فرما، ہر ایک کی پریشانیوں کو ختم فرما، جو جس الجھن میں مبتلا ہے دور فرما۔ اے اللہ جو جس بیماری میں مبتلا ہے شفا کاملہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، یہ ساری محنت، ساری تگو، ساری کوشش اس لیے ہے کہ موت پر کلمہ نصیب اگر موت کے یہ تو
کی موت سے، خوشی اور آغاز کی موت سے اور تمام حرام موتوں سے وہ ہماری اور امت کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، مریض رحمت فرما، آغوش رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جتنے اجتماع ہونے والے ہیں قبول فرما، مدد فرما، دین کے فتنے سے، شریر کی شرارت سے، بدخواہ کی بدخواہی سے پوری حفاظت فرما۔ جن کے بندوں نے انفرادی طور پر یا اپنے گھروں سے یا اپنی ذاتوں سے یا اپنی مسجدوں سے لکھایا ہے، وقت پر مسجدوں سے جماعتوں کا نکلنا آسان فرما۔ اے اللہ، اس شہر پر اپنی خصوصی عمومی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اس شہر پر اپنی خصوصی عمومی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ، ہر قسم کی ابتلا، آزمائش، بلا، مصیبت، بد نظری، بد نگاہی سے اے اللہ اس شہر کی تو پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، دلوں میں اجتماعیت پیدا فرما، ایک دوسرے کا میل دلوں میں نہ رہے، ایک دوسرے کے اکرام کے ساتھ اپنے آپ کو چھوٹا بناتے ہوئے اے اللہ قربانیوں والوں کے قربانی کی قدر کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے بہت سے ساتھی اسلام میں چلتے چلتے اپنے گھروں کی بیماریوں کی وجہ سے یا دوسرے خرچوں کی وجہ سے قرضدار ہو چکے ہیں اور ان کے قرض کی ادائیگی کی ظاہر کوئی شکل نہیں ہے۔ اے اللہ، ان کے لیے عافیت کے ساتھ شکل صورتیں پیدا فرما، کے ساتھ قرض سے بری فرما۔ اے اللہ، امت کا وہ طبقہ جو مقدمات میں پھنسا ہوا ہے یا جیلوں میں پھنسا ہوا ہے، ان کی رہائی کی عافیت کے ساتھ غیر کی شکلیں و صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے، ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما، ان کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ، جوڑ کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما۔ شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔